بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ طاسیم میم۔ طاسین میم۔ تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے کچھ حالات حق کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین۔ بے شک فرعون زمین میں سرکش تھا اور اس نے وہاں کے لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ اس نے کمزور کر دیا تھا ان میں سے ایک گروہ کو، وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اور ہم نے چاہا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو زمین میں کمزور کر دیے گئے تھے، اور ہم انہیں امام بنائیں اور ہم انہیں ان کے ملک و مال کا وارث بنائیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اور ہم انہیں زمین میں اختیار عطا کریں اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو ان کمزوروں سے وہ دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف الہام کیا کہ تم اسے دودھ پلاتی رہو، پھر جب تمہیں اس کے بارے میں کوئی خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور تم ڈرنا نہیں اور نہ تم غم کرنا، بے شک ہم اسے تمہاری طرف واپس پہنچانے والے ہیں اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين۔ تو فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمنی اور غم کا ذریعہ بنے، بے شک فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر بڑے گناہگار تھے۔ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ اور فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام نے کہا، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، قریب تھا کہ وہ اس راز کو ظاہر کر دیتی اگر ہم نے ان کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے رہیں۔ وقالت لأخته قصه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون۔
اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کی بہن سے کہا تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور وہ لوگ بالکل بے خبر تھے۔ وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون۔ اور ہم نے پہلے ہی ان موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں ایسے گھر والوں کا پتہ جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کریں اور وہ اس کی خیر خواہ بھی ہوں۔ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ تو اس طرح ہم نے ان موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہوں، اور تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے اور جسمانی اعتدال پر آ گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ۔ اور موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے ایسے وقت جب اس کے رہنے والے نیند کی غفلت میں تھے، تو انہوں نے اس میں پایا دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے، ایک تو ان کے اپنے گروہ میں سے تھا اور ایک ان کے دشمنوں میں سے تھا، تو اس شخص نے مدد طلب کی جو انہی کے گروہ میں سے تھا اس کے خلاف جو ان کے دشمنوں میں سے تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک مکہ مارا تو اس کا کام تمام کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شیطان کا کام ہے، بے شک وہ کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان کا نقصان کیا، اس لیے تو مجھے معاف فرما، تو اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، بے شک وہی بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، تو نے مجھ پر جو انعام فرمایا ہے تو میں ہرگز مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين۔ پھر دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام نے شہر میں صبح کی، ڈرتے ڈرتے انتظار کرتے ہوئے، تو اچانک دیکھا وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی پھر انہیں مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا بے شک تو ضرور کھلا گمراہ ہے۔ فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال
قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا اس شخص کو پکڑنے کا جو ان دونوں کا دشمن تھا تو اسرائیلی بولا، اے موسیٰ، کیا تم مجھے بھی اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا؟ تم تو صرف یہی چاہتے ہو کہ زمین میں سرکش بن جاؤ، اور تم نہیں چاہتے کہ تم اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين۔ اور ایک شخص شہر کے آخری کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا، اے موسیٰ، بے شک سردار آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر ڈالیں، تو آپ نکل جائیں، بے شک میں آپ کی بھلائی چاہنے والوں میں سے ہوں۔ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين۔ پس موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے ڈرتے ڈرتے اللہ کی مدد کا انتظار کرتے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی طرف رخ کیا تو فرمانے لگے، امید ہے کہ میرا رب مجھے ہدایت عطا فرمائے گا سیدھے راستے کی۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير۔ اور جب وہ مدین کے کنویں پر آئے تو اس پر لوگوں کا ایک ہجوم پایا جو جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور ان سے الگ دو لڑکیوں کو پایا جو اپنی بکریوں کو روکے کھڑی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم دونوں اس حال میں کیوں کھڑی ہو؟ وہ دونوں بولیں، ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک چرواہے اپنے جانوروں کو واپس نہ لے جائیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی خاطر پانی پلایا، پھر سائے کی طرف چلے گئے، پھر عرض کیا، اے میرے رب، واقعی میں اس خیر و برکت کا جو تو نے میری طرف اتاری ہے محتاج ہوں۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان کے پاس ان دونوں میں سے ایک لڑکی آئی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی۔ اس نے کہا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کا بدلہ دیں جو آپ نے ہمارے لیے بکریوں کو پانی پلایا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان کے والد کے پاس آئے اور ان سے سارے واقعات بیان فرمائے تو بزرگ نے کہا، آپ خوف نہ کریں، آپ نے ظالم لوگوں سے نجات پالی ہے۔ قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين۔
ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا، اے ابا جان، انہیں اجرت پر رکھ لیجئے، بے شک بہترین شخص جسے آپ اجرت پر رکھیں وہی ہے جو طاقتور اور امانت دار ہو۔ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء اللہ من الصالحین۔ لڑکیوں کے والد نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا نکاح کر دوں اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک سے، اس عہد پر کہ آپ میرے پاس اجرت پر کام کریں 8 سال تک، پھر اگر آپ 10 سال پورے کر دیں تو وہ آپ کی طرف سے احسان ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ پر کوئی مشقت ڈالوں، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے۔ قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ عہد میرے اور آپ کے درمیان ہے، دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، اور ہم جو بات کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو انہوں نے کوہ طور کی طرف سے ایک آگ دیکھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر لے آؤں یا آگ کا کوئی انگارہ تاکہ تم ہاتھ سینک سکو۔ فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين۔ پھر جب وہ وہاں پہنچے تو وادی کے دائیں کنارے سے ندا دی گئی ایک مبارک جگہ میں ایک درخت سے کہ اے موسیٰ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، تمام جہانوں کا رب۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اپنا عصا ڈال دو۔ پھر جب اسے دیکھا کہ وہ تیزی سے ایسے حرکت کر رہا ہے جیسے وہ سانپ ہو تو وہ پیٹھ پھیر کر چل دیے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ فرمایا گیا، اے موسیٰ، آگے آؤ اور ڈرو نہیں، بے شک تم امن پانے والوں میں سے ہو۔ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضم الیک جناحک من الرہب فذانک برہانان من ربک الى فرعون وملئه انہم کانوا قوما فاسقین۔ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا، اور اپنا بازو اپنی طرف ملا لو خوف سے بچنے کے لیے، تو یہ 2 مضبوط دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، ان کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف جاؤ، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ قال رب انی قتلت منهم نفسا فأخاف ان يقتلون۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا،
اے میرے رب، بے شک میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، تو مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں۔ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ يَرِدْ أَن يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ۔ اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام جن کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، لہٰذا انہیں میری مدد کے لیے رسول بنا کر میرے ساتھ بھیج دے کہ وہ میری تصدیق کریں، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون۔ اللہ نے فرمایا، ہم تمہارے بازو مضبوط کر دیں گے تمہارے بھائی کے ذریعے، اور ہم تم دونوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے، لہٰذا وہ تم دونوں تک نہیں پہنچ سکیں گے، ہماری نشانیوں کی وجہ سے تم دونوں اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی غالب رہیں گے۔ فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے ہماری کھلی نشانیوں کے ساتھ، تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو کچھ نہیں سوائے گھڑے ہوئے جادو کے، اور ہم نے یہ بات نہیں سنی اپنے پچھلے باپ دادا میں۔ وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور اس کو بھی جس کے لیے آخرت کے گھر کا انجام ہوگا، بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوں گے۔ وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين۔ اور فرعون نے کہا کہ اے سردارو، میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی اور معبود نہیں جانتا، تو اے حامان میرے لیے گارے کو آگ لگا کر اینٹیں پکاؤ، پھر میرے لیے ایک اونچی عمارت بناؤ تاکہ میں پہنچ سکوں موسیٰ کے معبود کی طرف، اور بے شک میں اسے ضرور جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں۔ واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون۔ اور اس نے اور اس کے لشکر نے زمین میں تکبر کیا ناحق، اور انہوں نے خیال کیا بے شک وہ ہماری طرف واپس نہیں لائے جائیں گے۔ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ تو ہم نے اسے فرعون کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، پھر ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا، تو دیکھ لو ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ۔ اور ہم نے انہیں دوزخیوں کا پیشوا بنایا جو لوگوں کو آگ کی طرف بلاتے رہے، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ۔ اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن بھی وہ بدحالوں میں سے ہوں گے۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد، جو لوگوں کے لیے بصیرت اور ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور آپ اس وقت طور کی مغربی جانب موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف رسالت کا حکم بھیجا، اور نہ آپ دیکھنے والوں میں سے تھے۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ۔ لیکن ہم نے کئی امتوں کو پیدا فرمایا، پھر ان پر طویل مدت گزر گئی، اور نہ آپ اہل مدین میں مقیم تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہوں، بلکہ ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طور کے کنارے پر تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے رحمت ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قوم کو برے انجام سے ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے رسول بنا کر بھیجا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے ان گناہوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے، تو یہ کہنے لگیں، اے ہمارے رب، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ۔ پھر جب ان کے پاس حق آ گیا ہماری طرف سے تو کہنے لگے، اس رسول کو کیوں نہیں دی گئیں ویسی نشانیاں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں؟ کیا انہوں نے انکار نہیں کیا تھا ان نشانیوں کا جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی تھیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ تورات اور قرآن دونوں جادو ہیں، ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں، اور کہنے لگے ہم سب کے منکر ہیں۔ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، تم کوئی کتاب لے آؤ اللہ کے پاس سے ایسی جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو۔
فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ پھر اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات قبول نہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان لیجئے وہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اپنی خواہش کی پیروی کرے اللہ کی طرف سے کسی ہدایت کے بغیر۔ بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور یقیناً ہم مسلسل ان کے لیے ہدایت کی بات بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی ہے وہ اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، اور جب ان پر یہ قرآن پڑھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، بے شک ہم اس سے پہلے ہی فرما بردار تھے۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنة السیئة ومما رزقناهم ينفقون، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دگنا دیا جائے گا اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا اور وہ برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، اور جب وہ کوئی بیکار بات سنتے ہیں تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم پر سلامتی ہو، ہمیں جاہلوں سے مطلب نہیں۔ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين۔ بے شک آپ ہدایت کی توفیق نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کریں، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے، کیا ہم نے انہیں امن و امان والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے میوے پہنچائے جاتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جو اپنی معیشت پر غرور کر رہے تھے، تو یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد ہوئے، اور آخرکار ہم ہی وارث ہو کر رہے۔
وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں جب تک کہ ان کے مرکز میں کوئی رسول نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے، اور ہم صرف ایسی بستی کو ہی ہلاک کرنے والے ہیں جس کے رہنے والے ظالم ہوں. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. اور تمہیں جو چیز بھی عطا فرمائی گئی ہے وہ تو دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اس کی زینت ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے. کیا تم سمجھتے نہیں؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو تو وہ اسے پانے والا ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف دنیاوی زندگی کا سامان دیا ہو، پھر وہ قیامت کے دن مجرموں کی طرح حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. اور جس دن اللہ ان کو ندا کرے گا تو وہ فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم میرا شریک خیال کرتے تھے. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وہ لوگ کہیں گے جن پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہوگی، اے ہمارے رب، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا تھا، ہم نے انہیں اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے. ہم آپ کے سامنے ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہماری پوجا نہیں کرتے تھے. وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ. اور کہا جائے گا اپنے شریکوں کو پکارو، پھر وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں جواب نہ دیں گے، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، تمنا کریں گے کہ کاش وہ ہدایت پا لیتے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ. اور جس دن وہ اللہ انہیں ندا کرے گا تو وہ فرمائے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا. فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ. تو اس دن ان پر تمام خبریں تاریک ہو جائیں گی تو وہ آپس میں بھی سوال نہیں کر سکیں گے. فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. لیکن جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو امید ہے کہ وہ کامیاب ہونے والوں میں سے ہوگا. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور چن لیتا ہے، ان کو اس چننے کا کچھ اختیار نہیں ہے. اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. اور آپ کا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں.
وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، دنیا اور آخرت میں اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور اسی کے لیے حکومت ہے، اور اسی کی طرف تم واپس کیے جاؤ گے. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. آپ فرما دیجئے، بھلا تم دیکھو اگر اللہ ہمیشہ کے لیے تمہارے اوپر رات طاری فرما دے قیامت کے دن تک، تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے، تو کیا تم سنتے نہیں؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، بھلا تم دیکھو اگر اللہ ہمیشہ کے لیے تم پر دن طاری فرما دے قیامت کے دن تک، تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں رات لا دے جس میں تم آرام پاؤ، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم اس رات میں آرام پاؤ، اور تاکہ تم دن میں اپنے رب کا فضل یعنی رزق تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. اور جس دن اللہ ان کو ندا کرے گا تو وہ فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم میرا شریک خیال کرتے تھے. وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور ہم ہر ایک امت میں سے گواہ نکالیں گے، پھر ہم کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو، تو وہ جان لیں گے کہ سچ بات اللہ ہی کی ہے، اور ان سے کھو جائیں گے جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پھر اس نے لوگوں پر ظلم کیا، اور ہم نے اسے اس قدر خزانے عطا فرمائے کہ اس کی چابیاں اٹھانا طاقتور آدمیوں کی ایک بڑی جماعت کو بھی مشکل ہوتا. ایک دفعہ جب اس کی قوم نے اس سے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. اور اللہ نے تمہیں جو مال دے رکھا ہے تم اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کرو، اور دنیا سے بھی اپنا حصہ نہ بھولو، اور بھلائی کرو جیسا کہ اللہ نے تم پر احسان فرمایا، اور زمین میں فساد کی کوشش نہ کرو، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. قال انما اوتیته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا
ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ قارون نے کہا یہ سب کچھ مجھے دیا گیا ہے اس علم کی بنا پر جو میرے پاس ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ ہلاک کر چکا ہے اس سے پہلے بہت سی امتوں کو جو قوت میں بھی اس سے کہیں زیادہ سخت تھیں اور جمعیت کے اعتبار سے بھی کہیں بڑھ کر تھیں، اور تحقیق کی غرض سے نہیں پوچھا جائے گا مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں۔ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔ پھر وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی زینت میں آرائش کے ساتھ نکلا۔ ان لوگوں نے کہا جو دنیاوی زندگی چاہتے تھے، اے کاش ہمارے لیے بھی ایسا ہوتا جیسا قارون کو دیا گیا ہے، یقیناً وہ بڑے نصیب والا ہے۔ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون۔ اور انہوں نے کہا جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا تم پر افسوس، اللہ کا ثواب اس سے کہیں بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، اور یہ ثواب صرف صبر کرنے والوں کو ہی ملتا ہے۔ فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين۔ پھر ہم نے اس قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود بچاؤ کرنے والوں میں سے ہوا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون۔ اور جو لوگ کل اس کے مرتبے کی تمنا کر رہے تھے صبح کو کہنے لگے کہ ہائے افسوس، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرماتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ اگر ہم پر اللہ احسان نہ فرماتا تو ہمیں بھی یقیناً دھسا دیتا۔ ہائے افسوس کہ کافر کامیاب نہیں ہوتے۔ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين۔ وہ آخرت کا گھر ہے جسے ہم نے بنایا ہے ان لوگوں کے لیے جو نہ زمین میں بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد، اور نیک انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے، اور جو برائی لائے گا تو جنہوں نے برے عمل کیے انہیں ویسا ہی بدلہ ملے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين۔ بے شک جس اللہ نے قرآن کے احکام کو آپ پر فرض فرمایا ہے وہ آپ کو ضرور لوٹنے کی جگہ واپس لے آئے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون واضح گمراہی میں ہے۔
وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين۔ اور آپ کو امید نہ تھی کہ آپ پر یہ کتاب نازل کی جائے گی مگر آپ کے رب کی مہربانی سے نازل ہوئی، تو آپ ہرگز کافروں کے مددگار نہ بننا۔ ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين۔ اور خیال رہے وہ آپ کو اللہ کی آیتوں سے روک نہ دیں اس کے بعد کہ وہ آپ پر نازل ہو چکی ہیں، اور آپ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلائیے اور آپ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون۔ اور تم اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی پوجا نہ کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، اسی کے لیے حکومت ہے اور اسی کی طرف تمہیں واپس کیا جائے گا۔